ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام علماء کرام اور آج کی ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے والے غیور مسلمانوں، حضرت علامہ صاحب کا تفصیلی خطاب اس موضوع پر ہو چکا ہے اور مجھ سے قبل جس طرح حضرت مولانا نے اس طرف توجہ دلائی ہے، یورپی یونین کے پارلیمنٹ کے اندر بھی قادیانیوں کے جو اس وقت سربراہ ہیں انہوں نے بطور مسلمان خطاب کیا ہے، اور یہاں پر بھی حضرت نے نشاندہی فرمائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس طرح بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے احمدی لوگ۔ تو اس وقت علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا 1984 میں جب ضیاء الحق صاحب نے آرڈیننس جاری کیا تو مرزا وہاں سے بھاگ کر یہاں یورپ میں آیا، برطانیہ میں آیا، تو اس کا تعاقب کرتے ہوئے میرے والد محترم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ پاکستان سے اور بھی جید علماء اس وقت یہاں پہنچے۔ یہاں کے علماء کرام کے تعاون سے علامہ صاحب کی سرپرستی میں لندن ویملے ہال کانفرنس تاریخ ساز ہوئی تھی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے، جس نئے چیلنج کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان اور خطباء علماء مسلمان میدان میں آئیں، اسی انداز میں ان کو جواب دینا چاہیے اور حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہیے۔ آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کندھوں پر اٹھا کر غار میں لے گئے، اور غار کے اندر سب سے پہلے جا کر انہوں نے صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد ایک سوراخ نظر آیا، اس سوراخ کے اوپر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھ دی اور دشمن کو، کالے ناگ کو نبی تک نہیں پہنچنے دیا۔ آج ہم بھی عہد کرتے ہیں، ہم بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، دشمن رسول کو نبوت تک نہیں پہنچنے دیں گے انشاءاللہ۔